اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی آرزو ہے کہ کوئی کام کر جائیں، یہی آرزو ہے کہ کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو تعلیم قرآن عام کر جائیں۔ طلباء کرام اور دیگر ہمارے تمام سننے والوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے کہ اس کے اندر کیا مسائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں: الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے آیت اور اس کا بھی ترجمہ فرمائیں، سماعت فرمائیں کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ جب جھگڑا کیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، حالانکہ کہ ہم نے اسے، اللہ نے یعنی اسے بادشاہت عطا فرمائی، اذ قال، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، یعنی میرا وہ رب ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، قال، کہا اس نے، انا احیی و امیت، یعنی میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ، بے شک اللہ، یأتی بالشمس، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سورج کو نکالتا ہے، من المشرق، مشرق سے، اور فأتی بہا من المغرب، پس نکالتا ہے مغرب سے، فبہت الذی کفر، تو بس کافر جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا، سٹپٹا گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ ہے اور اس کی ابھی ہم تفسیر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود ابن کنعان کا، جو سب سے پہلا دنیا میں شخص تھا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں رب ہوں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کو بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ نے آیت کی شروع میں فرمایا، الم تر الی الذی، اے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی ولادت سے پہلے، کیونکہ حضور وسلم کا نور جو ہے وہ دنیا میں سب سے پہلے آ چکا تھا، اور حضور پاک وسلم نے اپنے نور مبارک سے یہ جو دنیا میں جتنے بھی واقعات ہو رہے تھے یہ سارے حضور نے دیکھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الم تر الی الذی، اے محبوب علیہ السلام، آپ نے کیا یہ واقعہ نہیں دیکھا؟ یعنی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اور یہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ واقعہ پیش کب آیا؟ یہ زیادہ تر روایات کے مطابق یہ واقعہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اس کے بعد میں پیش آیا، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو مناظرہ ہے، یہ جو باس مباحثہ ہے، یہ آگ میں ڈالنے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، لیکن تفسیر روح المعانی میں یہی بات لکھی گئی ہے، اور زیادہ علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد میں پیش آیا، اور یہ باس و مباحثہ جو ہے وہ ہوا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو اللہ کی طرف بلایا، وحدانیت کی طرف بلایا، تو جو نمرود تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اور اب جھگڑے میں کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دلیلیں دی، مناظرہ کیا، اور آخر پر ہم مناظرے کے بارے میں بتائیں گے کہ مناظرہ کیا ہوتا ہے اور اس اسلام میں کیا مناظرہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو ویڈیو آخر تک سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا اس ویڈیو سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے مناظرہ کیا اور بحث و مباحثہ کیا اور کہا کہ آپ اللہ کو مانیں، تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے، یعنی آپ نے رب پر یہ دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہے، یعنی پیدا بھی فرماتا ہے اور پھر موت بھی دیتا ہے۔ اب یہ لوگوں کے سامنے بات ہو رہی تھی کیونکہ بادشاہ تھا اور دربار بھرا ہوا تھا، دربار لگا ہوا تھا، تو اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی میں بھی لوگوں کو زندہ کر سکتا ہوں، لوگوں کو مار سکتا ہوں۔ اس نے اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس نے کیا کیا؟ اس نے 2 لوگوں کو بلایا جو قید خانے میں اس کی قید میں بند تھے، 2 قیدی تھے، ان کو بلایا تو حکم دیا کہ ایک قیدی کو آزاد کر دیا جائے اور دوسرے کو کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس کے حکم پر ایک بندے کو آزاد کر دیا گیا اور دوسرے بندے کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ جب یہ ہوا تو اس نے کہا کہ یہ دیکھے ابراہیم علیہ السلام، میں بھی اس طرح لوگوں کو زندہ کرتا ہوں اور اس طرح لوگوں کو مارتا ہوں۔ اور اب یہ اس کی کوئی دلیل اتنی طاقتور نہیں تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو ایک اور دلیل دی، یعنی اب یہ جو اس نے جواب دیا تھا یہ بھی کوئی درست جواب نہیں تھا، کیوں کسی کو چھوڑ دینا، اب وہ جس کو چھوڑ دیا وہ بھی ایک دن مرے گا، تو جس کو مارا گیا وہ بھی وقت سے پہلے مارا گیا، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو قدرتی طور پہ انسان کو زندہ کرتا ہے، دنیا میں لاتا ہے اور پھر وقت مقرر پہ مرتا ہے۔ وقت سے پہلے تو کوئی بھی کسی کو مار دے تو وہ زندہ رکھنا جو ہے یا کسی کو آزاد کر دے تو وہ جو آزاد کیا وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، اور جو مارا گیا ہے وہ وقت سے پہلے مار دیا گیا، یعنی جو اس کی موت لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ اس کا جواب درست نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس پہ دوسری دلیل دی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب اگر تم جو ہے ایسا کر سکتے ہو تو تم ایسا کر کے دکھاؤ کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، تم اسے مغرب سے نکالو اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ۔ میرا اللہ تو یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تم اس کا الٹ کر کے دکھا دو تو میں تمہیں مان جاؤں گا، کیونکہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ تو جب یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اب اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ کوئی اس بات کا جواب نہ دے سکا۔ تو فبہت الذی کفر، پس جو کافر ہے وہ سٹپھٹا گیا، وہ پریشان ہو گیا اور پھر اسے کوئی جواب نہ بن پایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتے۔ تو اب آخر پہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مناظرہ ہے، جیسے ہمارے ایک استاد اور امام المناظرین علامہ سعید احمد اسد صاحب، جن پر ہم کچھ ویڈیو بنا چکے ہیں، وہ چند ایک دن پہلے وصال فرما گئے ہیں، اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔
بہت بڑا اہل سنت کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، اور جہاں بھی اہل سنت کی دفاع کی ضرورت پڑتی تھی ہمارے عقائد کی، تو وہ جو ہے وہاں پیش ہوتے تھے، اور ان کا ایک پوری دنیا میں نام تھا، اور اہل سنت کا ایک بہت بڑا نام تھا، اور امام المناظرین ان کو کہا جاتا تھا۔ تو وہ بھی مناظرے فرماتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے مناظرہ کرنا جائز نہیں، تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ حق کے لیے مناظرہ کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور امام المناظرین علامہ سعید احمد اسد صاحب اپنی ساری زندگی وہی جو انبیاء کی سنت ہے وہی ادا کرتے رہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مناظرہ کیا نمرود سے، جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، تو جھوٹے کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے اس کے لیے مناظرہ کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹا خدا ہے، تو انہوں نے ایسے دلائل دیے کہ وہ جو ہے لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، اور یقیناً جب لوگوں نے سنے ہوں گے تو کئی لوگ جو ہے ایمان لے آئے ہوں گے اس وقت، اس زمانے میں۔ تو اسی طرح آج کے زمانے میں مناظرہ ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے، اس معاملے میں جیسے علم غیب ہو گیا، حضور نور ہیں یا نہیں ہیں، حضور کے بشر ہونے میں کیا حضور کو علم غیب تھا یا نہیں، تو اس طرح کیا نماز کے بعد کلمہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اختلافی مسائل ہوتے ہیں، ان پہ بحث اور مباحث ہوتی ہے، اور پھر علماء کرام جو ہیں، چاہے وہ اہل سنت کے ہوں، چاہے وہ دیوبند کے ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، وہ پھر آپس میں بحث و مباحث کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں، اور پھر جو ہے ایک جج ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس نے بہترین دلائل قرآن و حدیث سے دیے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں مناظرہ کرنا۔ تو یہ مناظرہ کرنا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اس کو شریعت کے خلاف کہنا، کیونکہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مناظرہ کرنا کسی کے ساتھ یہ شریعت میں درست نہیں ہے۔ ہاں، مناظرے کی ایک دوسری صورت علماء کرام نے لکھی ہے کہ وہ اگر کرنے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی رسول کی شان اور عظمت کے لیے کرے، تو پھر تو وہ درست ہے، لیکن صرف وہ لڑائی جھگڑے کے لیے، فساد کے لیے اور اپنی بلے بلے کرانے کے لیے مناظرہ کسی سے کیا جائے، اور اس میں گالم گلوچ کی جائے اور کسی کی عزت کا خیال نہ رکھا جائے، تو ایسا مناظرہ جو ہے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو اس نمرود سے، جس نے خدا ہونے کا دنیا میں سب سے پہلا دعویٰ کیا تھا انسان ہو کر، اس کے ساتھ بھی مناظرہ کیا، تو اس کو دلائل کے ساتھ جو ہے بتایا، اور پھر دلائل کے ساتھ اسے شکست بھی دی، اور اسے قرآن نے ذکر بھی کیا ہے۔ تو جو مناظرہ ہے یہ شریعت میں جائز ہے جب یہ اسلام کی فتح کے لیے ہو، اور جو باطل ہے اس کو مٹانے کے لیے ہو، حق کو سامنے لانے کے لیے ہو۔ ہاں، اگر اپنی بلے بلے، اپنی واہ واہ یا دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے ہو، ایسی صورت میں جو ہے وہ مناظرہ کرنا جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے کہ اللہ امام المناظرین علامہ سعید احمد اسد صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور انہوں نے مناظروں کے ذریعے اور بچوں کو پڑھا کر اور علم دین اور قرآن و حدیث لوگوں تک پھیلا کر جو اسلام کی خدمت کی ہے، وہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کی قبر انور پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں جو ہیں وہ نازل فرمائے۔ اور دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر مزید آپ ایسی ویڈیو سننا چاہتے ہیں اور ہماری اس تفسیری کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور یہ ویڈیو جو ہے آگے خود سن کر یہ نیکی کا جو پیغام ہے، یہ جو میسج ہے، اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے آپ شیئر بھی کریں۔ واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگا کے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، اس کو فیس بک کے اوپر، اس کو انسٹاگرام کے اوپر، جس طرح بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے تمام دوستوں کو اللہ حافظ۔